وسلام علیک یا سیدی یا سندی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے اور اس کے اندر آیات احکام بھی بہت کثرت سے ہیں۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق سورہ بقرہ سے ہے اور آیت نمبر 153 150 اور 53 اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، صبر چاہو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ایک قول کے مطابق صبر سے مراد روزہ ہے، تو معنی ہوگا اے ایمان والو مدد چاہو، مدد طلب کرو روزوں سے اور نماز سے۔ بنیادی طور پر اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اسلام میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہیں، عقیدہ اور عمل۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ اسلام میں جتنی باتیں ہوں گی ان باتوں میں سے ان کا تعلق یا تو عقیدے سے ہوگا یا عمل سے ہوگا، اس کے علاوہ تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اسلام دو چیزوں کا مرکب ہے، عقیدہ اور عمل۔ قرآن میں دو چیزیں ابتدائی طور پر ہیں۔ جب قرآن کے مضمون کی تقسیم کرتے ہیں نا کہ قرآن میں کن کن موضوعات پر گفتگو کی گئی، قرآن میں کتنے موضوعات ہیں، تو اس میں بھی ابتدائی طور پر دو ہی تقسیم ہوتی ہے، دو موضوع ہیں۔ قرآن کا موضوع یا تو عقیدہ ہوگا یا عمل ہوگا۔ اس کے بعد مزید اور بھی موضوعات ہیں، لیکن ابتدائی طور پر قرآن کا موضوع بھی دو ہی ہے، عقیدہ اور عمل۔ اسلام کی تقسیم، اسلام مجموعہ ہے عقیدہ اور عمل کا، قرآن بھی مجموعہ ہے عقیدہ اور عمل کے احکام کا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان فرامین ان ارشادات کو بھی اگر تقسیم کیا جائے تو اولین تقسیم اس کی یہی دو ہے، یا تو آپ نے بیان کیا عقیدے کے بارے میں یا آپ نے بیان کیا عمل کے بارے میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیا۔ تو ایمان یا اسلام یا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی اولین تقسیم اگر کی جائے گی تو ان کی اولین تقسیم دو ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، یعنی پورے قرآن میں جتنے موضوعات ہیں، پورے قرآن میں جتنے احکامات ہیں، ان تمام احکامات کا اجمالی تعارف، ان تمام احکامات کا اجمالی حکم قرآن مجید کے سورہ توبہ میں موجود ہے۔ ام القرآن یعنی سورہ توبہ میں تمام ارشادات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اب سورہ توبہ کی اگر آپ تقسیم دیکھیں تو ہم نے جو بیان کیا کہ پورے قرآن میں اگر اس کو تقسیم کیا جائے، موضوعات کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو دو ہی موضوع بنتے ہیں، عقیدہ اور عمل۔ اب پورے قرآن کا مطالعہ ہر ایک کے لیے تو ناممکن ہے، یا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا مطالعہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی اگر دیکھ لیجئے تو انہی دو چیزوں کا بیان ہے ابتدائی طور پر، عقیدہ اور عمل۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اہدنا الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارا عقیدہ ہے کہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عمل ہے۔
تو پورے قرآن میں بھی اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں کا بیان ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو بھی بغور مطالعہ کیا جائے تو ابتدائی طور پر بھی اس کی دو تقسیم ہوتی ہے، عقیدہ اور عمل۔ آج جو ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ انتہائی مختصر ہے، لیکن اس میں بھی دو چیزوں کا بیان ہے، عقیدہ اور عمل۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کتاب میں یا جس گفتگو میں عقیدہ اور عمل دونوں کا بیان آ جائے وہ کتاب مکمل ہے، وہ گفتگو مکمل ہے۔ لہذا ہمارا آج کا بیان، ہماری آج کی گفتگو اس وجہ سے مکمل ہے کہ اس میں عقیدے کا بھی بیان آئے گا اور عمل کا بھی بیان آئے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا، اور اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد حکم دیا کہ روزوں اور نماز سے، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو زندگی ایک ہی معمول کے مطابق نہیں چلتی، کبھی خوشی ہے، کبھی رنج و الم ہے، کبھی آسودگی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی راحت و سکون ہے، کبھی تکلیفات ہیں، کبھی کوئی مرض میں مبتلا ہے، کبھی صاحب اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے تفکرات میں ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اور کبھی بے اولاد ہے تو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے تفکرات میں ہے، بیماریوں میں ہے، تفکرات میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک ڈگر پہ نہیں ہوتی ہے، انسان کی زندگی ایک لحاظ سے نہیں ہوتی، انسان کی زندگی ایک طرح سے نہیں رہتی، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ موجود ہے۔ بالکل جس طرح سمندر کا پانی اتار چڑھاؤ رکھتا ہے، مد و جزر رکھتا ہے، انسان کی زندگی بھی مد و جزر کے ساتھ ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی مد و جزر سے ہی عبارت ہے، اس کی زندگی ایک طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ معنی یہ ہے کہ جب تم تکلیفوں میں آ جاؤ، جب تم تنگیوں میں آ جاؤ، جب تم پریشانیوں میں آ جاؤ، جب تم رنج و الم میں آ جاؤ، جب تم بیماریوں میں آ جاؤ، آسودگی میں تو اللہ کو ہر ایک یاد کرتا ہے، بیماریوں میں جب تم آ جاؤ اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ملے، جب تمہیں مدد کی ضرورت محسوس ہو تو تم نماز سے مدد طلب کرو۔ جب تم پریشانیوں میں آ جاؤ، دکھ میں آ جاؤ، رنج و الم میں آ جاؤ تو تم صبر سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہ اس وجہ سے بتایا تاکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان زندگی میں، کبھی ایسا موقع بھی اس کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے، اور ایسی صورت میں اس حال میں اگر کوئی شخص اس کی مدد کر دے اور اس کی ضرورتوں کی تسکین کر دے تو زندگی بھر وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ تو اگر انسان ضرورت پڑنے پر کسی کو پکارے اور کوئی اس کی مدد نہ کرے تو پھر وہ کیا کرے؟ جب سارے راستے مفقود ہو جائیں، جب تمام راستے مسدود ہو جائیں، تو فرمایا جب تمام راستے ختم ہو جائیں تو تمہارے لیے چاہیے تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا اور اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے، لہذا اس میں عمل کا بیان ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے، جب بھی آپ کوئی رنج و غم میں مبتلا ہوتے، جب بھی آپ کسی تشویش میں مبتلا ہوتے تو آپ فوراً نماز کی جانب رجوع کرتے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں اسے نقل کیا، فرمایا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل بهم مهم او اصابہ غم فزع الى الصلاة او کما قال، فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکلات درپیش ہوتی یا آپ کسی غم میں ملوث ہو جاتے، کسی غم میں مبتلا ہو جاتے، رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے یا کوئی مشکل درپیش ہوتی، فزع الى الصلاة، تو نماز کی جانب رجوع کرتے، نماز سے مدد لیتے،
نماز کو اپنے لیے پناہ گاہ بناتے، نماز سے مدد طلب کرتے۔ ایک روایت، دوسری روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ الریح مفزعہ الی الصلاۃ، جب تیز ہوا چلتی، جب طوفانی ہوائیں چلتی یا موسم کچھ بگڑ جاتا، طوفانی ہوائیں چلنے لگتی یا بارشوں کا زور ہوتا، تو فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنے لیے پناہ گاہ بنا لیتے، حتیٰ تسکنا، یہاں تک کہ ہوائیں ٹھہر جاتی، ہواؤں میں سکون آ جاتا، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پناہ گاہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا نا کہ انسان جب مصیبتوں میں آتا ہے تو پناہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں اس مصیبت سے امن میں آ جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے یا تیز بارش ہو رہی ہوتی یا تیز ہوائیں چل رہی ہوتی تو آپ نماز کو پناہ گاہ بنا لیتے، سجدوں کی کثرت کرتے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا وَإِذَا حَدَثَ فِي السَّمَاءِ حَدْثٌ، جب آسمان میں کوئی واقعہ ہوتا، من کسوفی شمس او قمر، یعنی کہ کبھی سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے، مفزعہ الی الصلاۃ حتی تسکنا حتی ینجلی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ کبھی سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کیا کرتے، فرمائے وہ نماز کو پناہ گاہ بناتے، یہاں تک کہ بادل صاف ہو جائے، یہاں تک کہ موسم بالکل صحیح ہو جائے، موسم میں اجالا ہو جائے۔ تو رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے آپ کا عمل اس آیت کے تحت ہم نے 3 روایت پیش کی ہے۔ ایک روایت حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، جب کوئی ایسا مسئلہ آئے، جب آپ کو کوئی تنگی محسوس ہو، جب آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں تو نماز کو پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا عمل یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا کان الانبیاء یفزعون اذا فزع الى الصلاۃ، یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ ہے، جب انبیاء کرام کسی مسئلے سے دوچار ہوتے، جب انبیاء کرام غم میں یا رنج و الم میں مبتلا ہو جاتے تو انبیاء کرام کا بھی طریقہ یہ رہا کہ وہ نماز کو پناہ گاہ بناتے تھے، وہ نماز سے مدد طلب کرتے۔ نماز سے مدد طلب کرنا کیا ہے کہ انسان جب نماز پڑھے، نماز میں گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا کرے، نماز کے بعد اپنے رب سے دعا کرے، اپنی فریاد اپنے رب کو سنائے۔ جب نماز میں اپنی فریاد اپنے رب کو انسان سنانے والا ہو جائے، جب انسان کی نماز ایسی ہو جائے تو پھر اس نماز کا صدقہ اس کی زندگی میں وارد ہوتے ہیں، پھر اس نماز کی برکتیں اس کی زندگی میں وارد ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو جائے، چاہے وہ مسئلہ ذاتی ہو یا اس کے علاوہ سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی رنج و الم آ جائے تو رسول اللہ کا بھی طریقہ، اور آپ نے فرمایا فقط میرا طریقہ نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ انبیاء کرام کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی رنج و الم آ جائے، ظاہر ہے کہ وہ بھی تو انسان ہے نا، کوئی رنج و الم آ جائے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو فرماتے ہیں کہ وہ نماز کی جانب رجوع کرتے اور نمازوں کا اہتمام کرتے، نمازیں کثرت سے پڑھتے اور کثرت سے پڑھنے کے بعد نمازوں میں دعائیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کا مسئلہ حل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں، حالت سفر میں، امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، حالت سفر میں عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں، سگے چاچا زاد بھائی ہیں، حبر الامہ آپ کا لقب، یعنی اس امت میں ان سے بڑھ کر عالم قرآن کوئی نہیں ہے، عالم قرآن عالم حدیث ان سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حالت سفر میں ہے، سفر میں ہی کسی نے آ کر پیغام دیا کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اپنی سواری سے نیچے اترے اور نماز پڑھنے لگے، اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے اور بہت دیر تک سجدے میں رہے، اپنے سجدے کو طویل کیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی نماز جنازہ ہو گئی
ان کے بیٹے کی نماز جنازہ ہو گئی، بیٹے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہ میرا بیٹا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو میرے دل میں اس کی جدائی کی وجہ سے، اس کے وصال کی وجہ سے بڑا غم ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ اور اللہ نے فرمایا ہے جب تم رنج و الم میں مبتلا کر دیے جاؤ، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو اور جب تکلیف کا مداوع تم نہ کر سکو تو نماز سے مدد طلب کرو۔ اس وجہ سے میں نماز میں چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے دل میں سکون آ گیا، ان کے دل میں اطمینان آ گیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو یہ رسول اللہ کا بھی طریقہ، انبیاء کرام کا طریقہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ رہا۔ 3 حدیثیں، 4 احادیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جلیل القدر صحابی رسول، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے آگے تھے، یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے، شروع میں اسلام قبول کرنے والے۔ بیعت عقبہ اول میں چند لوگ مسلمان ہوئے، پھر یہ لوگ مدینے گئے، اور مدینے جانے کے بعد دوسرے سال جب یہ افراد آئے تو ان کی تعداد 70، 72 یا 75 کے قریب تھی۔ تو انہی افراد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، یعنی ابھی مسلمانوں کی کل تعداد 70-72 کے قریب تھی۔ ان مسلمانوں میں، ان صحابہ کرام میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ شروع کے جو مسلمان ہوئے بیعت عقبہ اول یا ثانی میں جو مسلمان ہوئے، ان تمام صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ کرام سوائے خلفائے راشدین، ازواج مطہرات کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ شروعاتی اسلام میں انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ جب اسلام کا سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا اور اس سورج کو غروب کرنے کے لیے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے ساری دنیا لگی ہوئی تھی، اس وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا تو جو شروع کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ جو شروع کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو شروع کے لوگ ہیں، جو شروع کے مددگار ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا، ان کے مقابلے میں کوئی جا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے منظور نظر رہے، اور تمام غزوات میں بھی آپ شامل رہے، اور زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے اور آسمان ہدایت کا ستارہ بنے رہے۔ بہرحال انسان کوئی کتنا بھی پرہیزگار ہو جائے، کتنا ہی متقی ہو جائے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنا ہی صاحب علم ہو جائے، کچھ بھی کر لے آخر موت ہے۔ تو بہرحال جب وقت وصال قریب آیا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا، تو فرماتے ہیں کہ آپ وقت وصال جب قریب تھا تو تمام خاندان والے قریب ہیں، اولاد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا حضرت الوفات، جب وقت وصال قریب آیا تو آخری وقت میں ہر کوئی وصیت کرتا ہے نا، ہر کوئی وصیت کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری وصیت اور ان کی وصیت میں کتنا فرق ہے۔ ہم میں سے کوئی اگر وقت وصال وصیت کرے، اللہ ایسا وقت لے آئے کہ وقت وصال بھی زبان ساتھ دے، عقل سلامت رہیں، اس وقت اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو یہی وصیت کرے گا میرا مال ہے، یہ فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، یہ مکان اسے دے دینا، یہ مکان فلاں کو دے دینا۔ ہمارا مبلغ علم، ہماری نقطہ نگاہ اگر کہیں جاتی ہے تو فقط دنیا تک ہی محدود رہتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ وقت وصال اذا حضرت الوفات، جب وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ تمام لوگوں سے وصیت کر رہے ہیں، آخری وصیت، اور فرمایا احرج علی کل انسان ان یبکیا، میں ہر ایک کو منع کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد روئے نہیں، میں رونے سے منع کرتا ہوں۔ اذا خرجت نفسی فتودعوا فاحسنوا الوضوء، جب میری روح نکل جائے، جب میری روح اس دنیا سے نکل جائے، اس پنجرے سے جدا ہو جائے، جب میں وصال کر چکوں، تو تم میں سے ہر ایک خبردار رونے سے اپنے آپ کو روکے۔ تم میں کرنا کیا ہے؟ کہا، فرمایا کہ جب میری روح نکل جائے تم میں سے ہر ایک وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے،
ثم يدخل كل انسان المسجد فيصلي، پھر چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص مسجد جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے. ثم يستغفر لعبادة ولنفسه ثم اسرعوا بي الى حفرتي او كما قال، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد مسجد جائے، 2 رکعت نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد عبادہ کے لیے بھی استغفار کرے، عبادہ کی مغفرت کی دعا کرے اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے. لأن اللہ تبارک و تعالی حکمہ کذالک، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ اس غم کے موقع پر آہ بکا نہ کرو، کوئی خلاف شرع کام نہ کرنا، بلکہ جب میرا وصال ہو جائے وضو کرنا اور نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد میری مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا، اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنا، تاکہ اللہ کے حکم کی پاسداری ہو جائے، تاکہ اللہ کے حکم پر آخری وقت میں بھی عمل ہو جائے. اور جب یہ کر چکنا تو پھر مجھے جلدی سے میری آخری آرام گاہ تک لے جانا. ثم اسرعوا بی الی حفرتی، میری آخری آرام گاہ تک لے جانے میں جلدی کرنا. دیکھیے کہ کیا خوبصورت انہوں نے وصیت کی، کتنا خوبصورت پیغام دیا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے، اس سے اور بھی بہت سارے مسائل نکلتے. ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی کی آخری رمق تک، زندگی کے آخری سانس تک انسان کو چاہیے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت خود بھی کرے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہ لوگوں کو یہ پیغام دے، لوگوں کو درس دے. مسلمان کے ایک دن کا بچہ بھی مبلغ ہوتا ہے اور آخری وقت کا انسان بھی مبلغ ہوتا ہے، وہ مبلغ ہوتا ہے. اور مبلغ وہی قابل ہوتا ہے جو اپنا کام مکمل طور پر کر جائے. کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وقت وصال آخری وقت میں اللہ رب العزت محفوظ رکھے، شیاطین کا حملہ بھی ہوتا ہے، مختلف تفکرات بھی ہوتے ہیں، خیالات بھی ہوتے ہیں، نہ جانے کیسی کیفیات کا نزول ہوتا ہے، نہ جانے کیسی کیفیات ہوتی ہیں. اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی فرماتے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو تم نماز پڑھنا. یہ بتلائیے کہ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، موت کے وقت بھی اس کے حواس قابو میں ہوتے ہیں. جو زندگی بھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، موت کے وقت وہ ادھر ادھر کی ہانکنے والا نہیں ہوتا، اس کا ذہن موت کے وقت بھی قابو میں ہوتا ہے، اور وہ وہی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد طلب کرو. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب آپ غمزدہ ہوتے، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے، تو آپ نماز کی جانب رجوع کرتے، نماز کو اپنے لیے جائے پناہ بناتے. انبیاء کرام کا طریقہ یہ رہا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی یہ بتایا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل بھی یہی بتایا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں ابن سعد نے لکھا، طبقات ابن سعد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر العیال تھے، آپ کی اولاد بہت تھی، اور آپ کثیر المال بھی تھے. رسول اللہ نے آپ کے لیے دعا کی تھی نا، 2 دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کثیر الاولاد کرے اور کثیر المال کرے. تو یہ کثیر الاولاد تھے، ان کے بچے، پوتے، نواسے، نواسیاں کثرت سے تھیں. آپ نے خود فرمایا کہ 100 نواسے اور نواسیوں کو میں قبر میں اتار چکا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، یعنی 100 نواسے اور نواسیاں، پوتے اور پوتیاں وہ ہیں جن کا وصال خود ان کی زندگی میں ہوا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مزید کس قدر کثیر الاولاد یہ ہوں گے. ایک تو یہ ہے کثیر الاولاد ہونے کے لیے یہ مثال کافی. اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں بھی برکت کی دعا کی تھی. تو فرماتے ہیں ہر ایک کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل لگتے. کثیر الاولاد بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، اور کثیر المال بھی ہے. تو صاحب باغ تھے، بہت کثیر المال تھا،
تو باغات بھی بہت تھے, کھیتیاں بھی بہت تھیں. تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے جو ان کے باغ کی رکھوالی کرتے تھے, جو باغبان ہوتے ہیں, وہ آئے اور عرض کرنے لگے ہمارے علاقے میں آپ کا جو باغ ہے جس کی نگرانی آپ نے ہمارے ذمہ دی ہے وہ باغ خشک ہو رہا ہے, اس کے پھل خشک ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس موسم میں بارش کا ہونا ضروری ہے, اور ابھی سال بھر گزر گئے بارش نہیں ہوئی. ہمارے ہاں اگر بارش نہ ہو تو ہم بارش کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ فقط اس لیے کہ موسم گرم ہے تو وہ اچھا ہو جائے, خوشگوار ہو جائے. اس کے علاوہ اور بارش کے لیے کوئی ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے وہ خاص حصہ نہیں ہے. بارش ایسا خاص حصہ جیسا خاص حصہ کسانوں کے لیے ہوتا ہے. ان کی پوری زندگی یا پورے سال کی محنت بارش کے مرہون منت ہوتی ہے. اگر بارش نہ ہوئی تو پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے, اور اگر بارش معقول سے زیادہ ہو گئی تب بھی محنت ضائع ہو جائے. تو یہ جو کسان ہوتے ہیں, یہ جو باغبان ہوتے ہیں, ان کے لیے بہرحال بارش تو ہمارے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے, لیکن ہم سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کے لیے رکھتی ہے جو باغبان ہوتے ہیں, جو باغ چلانے والے ہوتے ہیں, جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ بارش اگر ہمارے زمانے میں نہیں ہوگی ہمیں تکلیف تو ہوگی, لیکن سال بھر کی محنت تو ضائع نہیں ہوگی نا, اس لیے کہ ہم نے تو کھیتی نہیں لگائی, ہم نے تو باغ نہیں اگایا, تو ان کے لیے بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے. تو وہ آئے عرض کرنے لگے کہ آپ کا باغ جو ہماری نگرانی میں ہے وہ خشک ہو رہا ہے, اس میں درختوں میں پھل ایسے نہیں آ رہے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ 1 سال سے بارش نہیں ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور باغ کے بیچ میں پہنچ گئے اور مصلی بچھایا, اور مصلی بچھانے کے بعد نماز پڑھنے لگے, اور ہر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعائیں کرتے, اور دعا کرنے کے بعد اپنے خادم سے, اس باغبان سے پوچھتے کہ جاؤ باغ سے کچھ باہر نکل کر آسمان کی جانب دیکھو, کوئی بادل کا ٹکڑا آیا, کچھ بارش کی امید بنی. تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا, اور جا کر پھر دوبارہ کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, بادل تو صاف ہے, کوئی بارش کی امید نہیں بڑی. پھر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو ہی بارش دینے والا ہے, تو ہی روزی دینے والا ہے. ہم پریشانیوں میں ہیں, ہم غم میں ہیں, ہم رنج و علم میں ہیں, تشویشوں میں مبتلا ہیں. یا اللہ ہماری تشویشیں دور کر دے, ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے. یا اللہ پانی بھیج دے, یا اللہ بارش بھیج دے. اس طرح سے دعا کرتے رہے. دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر رکے, اور پھر اپنے خادم سے پوچھا اب جاؤ دیکھ کر آؤ, کچھ بارش کی امید نظر آ رہی ہے, بادل میں کچھ امید ہے, کوئی سیاہ بادل آتا نظر آ رہا ہے. پھر وہ گیا اور اس نے جا کر دیکھا, اور جا کر دیکھنے کے بعد جب وہ لوٹا تو کہنے لگا کہ ایسی کوئی امید نہیں ہے, بادل تو صاف ہے اور بارش کی کوئی امید نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر انہوں نے سجدہ کیا, نماز پڑھتے رہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر دعائیں کی, اور پھر جب جا کر کہا, اپنے خادم سے کہا کہ اب جا کر دیکھو, تو انہوں نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ پرندے کے پر کے مطابق ایک بادل کا کالا ٹکڑا ہماری جانب آ رہا ہے. پرندے کے پر کے مطابق چھوٹا سا کالا بادل, پانی سے بھرا ہوا کالا بادل ہمارے کھیت کی جانب, ہمارے شہر کی جانب, ہماری طرف رخ کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ چل رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سجدے میں گئے اور دعائیں کرتے رہے, سجدے میں نماز پڑھتے رہے, نماز کے بعد دعائیں کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا بادل آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہا. اس نے آپ کے پورے باغ کو گھیر لیا اور موسلا دھار بارش ہوئی. اتنی بارش ہوئی جتنی بارش کس باغ کو ضرورت تھی, وہ باغ پانی سے سیراب ہو گیا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بھی ہے, اور علماء کرام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامت کے باب میں اس کو لکھا ہے. تو بہرحال کرامت تو ہے, اس میں 2 رائے تو نہیں ہے, لیکن یہ برکت نماز کی بھی ہے, اور یہ برکت اس آیت کی بھی ہے. یہ آیت کے احکام کے تحت ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش آ جائے تو آپ نماز سے مدد طلب کرتے, نماز کو پناہ گاہ بناتے, اور فرمایا انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ ہے, صحابہ کرام حضرت عبادہ بن صامت کا بھی یہی طریقہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی طریقہ کہ کوئی مشکل درپیش آ جائے تو نماز سے مدد طلب کرتے, نماز کو پناہ گاہ بناتے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی بھی مشکل درپیش ہو جائے تو بہتر یہ ہوتا ہے انسان اس سے بولنے کے بجائے اپنا غم اپنے رب کو سنائے, اپنا غم اپنے رب کو سنائے.
اور نماز رب کو سنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ کسی نے کہا نا کہ اگر جب تم چاہتے ہو کہ تم رب سے بات کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مصلی اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، مصلی اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب تمہیں یہ محسوس ہو، جب تم یہ چاہو کہ تم اپنے رب سے بات کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز پڑھو، اور جب تمہیں یہ خواہش ہو کہ تم رب کی بات سنو تو تمہیں چاہیے قرآن پڑھو۔ یہ رب کی بات ہے۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اگر ادھر ادھر پھرے، انسان اپنا غم کسی دوسرے کو بتائے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جس نے غم دیا ہے اسی کو کہا جائے کہ یا اللہ یہ غم دور کر دے۔ اور اس کا طریقہ کیا؟ رسول اللہ نے وہ طریقہ بیان کیا، فرمایا نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز سے مدد طلب کرنا میرا طریقہ ہے، انبیاء کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، انس بن مالک کا طریقہ، اولیاء کاملین کا طریقہ۔ یعنی اولیاء کاملین وہ لوگ جو زمین کے بادشاہوں میں سے ہیں، وہ لوگ جو اولیاء کاملین میں سے ہیں، ان کا طریقہ ہے۔ یہ تو گفتگو ہو گئی۔ اس آیت مقدسہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جو نماز کی طرح پڑھے تو پھر نماز کی برکتوں سے اس کی ساری زندگی مکمل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ اس سے معلوم ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز سے مدد طلب کرنا جب قرآن سے ثابت ہے تو تمام اولیاء کاملین سے مدد طلب کرنا بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ جب ہم کہیں کہ جناب اللہ نے فرمایا وسیلہ طلب کرو تو کہتے ہیں وسیلہ نماز سے وسیلہ طلب کرو، اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ نماز سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ نماز اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ تو سبھی کو معلوم ہے کہ نماز غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے نا۔ نماز ایک عمل ہے نا، نماز ایک عمل ہے۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ ہر کوئی کہے گا انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ مخلوق ہے، اور اگر نہیں تو پھر قرآن مجید کی آیت ہے سورہ صافات، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام اعمال کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ صافات کی حدیث ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کی، حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ خالق کل صانع وصنعتہ، بے شک اللہ ہر عمل کرنے والے کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور اس کے عمل کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا یہ بھی مخلوق ہے، ہم جو روزہ رکھتے تو روزہ بھی مخلوق ہے، نماز بھی مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ تو روزہ اور نماز مخلوق ہونے کے باوجود جب اللہ فرماتا ہے کہ اس سے مدد طلب کرو تو جیسے نماز مخلوق ہے ویسے غوث اعظم بھی مخلوق ہے، جیسے نماز مخلوق ہے ویسے غوث اعظم بھی مخلوق ہے۔ تو قرآن کی روح سے جب المدد یا نماز کہنا جائز ہوا تو قرآن کی مدد سے المدد یا غوث کہنا بھی جائز ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ نماز یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جب نماز سے مدد طلب کرنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے تو پھر جب ہم یہ کہیں یا المدد یا غوث اعظم تو کہتے ہیں یہ گناہ ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ کیسے کہ غیر اللہ سے تم نے مدد طلب کر لی۔ جب غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہو جائے تو پھر المدد یا نماز کہنا یہ کیسے شرک نہیں ہوگا؟ یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم نماز سے بھی مدد طلب کرتے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو المدد یا نماز بھی کہتے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو المدد یا غوث بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک نماز بھی مخلوق ہے اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی مخلوق ہے۔ بلکہ اگر بغور دیکھا جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تو ایک درجہ بلند نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، آپ ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کی نماز مقبول ہو گئی تو آپ کہیں گے اللہ ہی جانے، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ ہماری نماز مقبول ہو جائے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز مقبول ہے، لیکن اگر ہم پوچھیں کہ کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے تو ہر کوئی کہے گا بے شک اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ کیا غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے
وہ لوگ جو غوث اعظم کو غوث اعظم نہیں کہتے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس کے باوجود اگر کہا جائے یہ بتائیے وہ اللہ کے ولی ہیں، مقبول ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بے ساختہ کہے گا کہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد طلب کرو، اور نماز مقبول ہے یا نہیں یہ ہم جانتے نہیں، جو عمل مقبول ہے یا نہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس سے مدد طلب کرو، تو وہ ذات جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے یہ لوگوں سے پوچھیے۔ غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے، تو ہر ایک کہے گا کہ غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نماز سے مدد طلب کرنا یہ انبیاء کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ اور جائز عمل ہے، لیکن المدد یا غوث اعظم کہنا یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوگا تو پھر اسے بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز روزے بھی مخلوق ہے، اور غوث آدم رضی اللہ عنہ یہ بھی مخلوق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کاملین، اولیاء کاملین، سلفن خلفن اللہ سے بھی مدد طلب کرتے رہے، رسول اللہ سے بھی مدد طلب کرتے رہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر افضلیت کی بات آئے، یا اللہ المدد کہنا، یا رسول اللہ المدد کہنا، یا غوث اعظم المدد کہنا، یہ سب جائز ہے، لیکن افضلیت کی اگر بات آئے تو ہر شخص بلا خوف و خطر کہے گا افضل تو یہ ہے کہ یا اللہ المدد کہا جائے۔ لیکن ہم افضلیت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم انکار تو اس بات کا کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ اللہ ہی المدد کہنا جائز ہے، اس کے علاوہ سب شرک و بدعت ہے، تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک یا اللہ المدد کہنا یہ بھی جائز ہے، اور یا رسول اللہ المدد کہنا یہ بھی جائز ہے، اور مشکل اوقات میں یا غوث المدد کہنا، اے پیر و مرشد المدد کہنا یہ بھی جائز ہے۔ لہذا ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنا عقیدہ بھی درست کر لو، اپنا عمل بھی درست کر لو۔ امام شطنوفی رحمہ اللہ کی کتاب بہجت الاسرار، غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تاریخ اور سیرت پر، آپ کی زندگی پر لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے سر فہرست کتاب بہجت الاسرار ہے۔ بہجت الاسرار تمام کتابوں میں، یعنی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیر کامل ہیں، ایسے مرد مجاہد ہیں، ایسے اپنے رب کے پسندیدہ بندے ہیں کہ آج کے دن تک کسی ولی کامل کی اس کثرت سے سیرت نہ لکھی گئی نہ بیان کی گئی جتنی کثرت سے غوث پاک کی سیرت کی کتاب لکھی گئی اور غوث پاک کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ اتنی کثرت سے آج تک نہیں۔ آپ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں کثرت سے ہیں، اور آپ کی سیرت پر گفتگو کی جانے والی باتیں کثرت سے موجود ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں ان کی سیرت کی کتابیں تو موجود ہیں، سیرت کی باتیں تو کتابوں میں موجود ہیں، لیکن جیسے رسول اللہ کی حدیث سند سے موجود ہوتی ہے، ویسے حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور آپ کی سیرت ویسے ہی سند سے موجود ہے۔ یہ سوائے غوث آدم کی کسی دوسرے کے لیے ثابت نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ کی سیرت اور آپ کا فرمان سندن موجود ہے، ویسے ہی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کا فرمان سندن موجود ہے۔ اور یہ سند کہاں ملے گی؟ آپ کی سیرت کی کتاب بہجت الاسرار میں ملے گی، اور صحیح سند سے یہ روایت موجود غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں گئے، عالم باعمل تھے، استاد تھے، علم دین کے استاد تھے۔ نماز جنازہ میں گئے اور جنازے سے جب واپس آنے لگے تو عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ قبرستان یہ غیر آباد علاقوں میں ہی ہوتے ہیں نا، آبادی سے دور بنائے جاتے ہیں، تو وہ آبادی سے دور قبرستان میں گئے۔ جب میت کو سپرد خاک کرنے کے بعد لوٹنے لگے تو ایک بڑا سا سانپ ان کے درمیان میں نمودار ہوا، بڑا سا سانپ نظر آیا، تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کے پاس عصا تھا،
استاد صاحب تھے، عالم دین تھے، ان کے پاس عصا تھا تو انہوں نے اس عصا سے اس کو مارا تو وہ مر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دھواں آیا اور ایک شور ہوا، لوگ تو حواس باختہ ہو گئے، لوگ تو حیران ہوئے کہ اچانک یہ ماحول اس قدر کیسے بدل گیا، اچانک یہ دھواں، یہ دھول، گرد و غبار کہاں سے اٹھ رہی ہے۔ بہرحال وہ سوچتے ہی رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حالات صحیح ہوئے، حالات سازگار ہوئے تو ہر ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ تمام لوگ تو موجود تھے لیکن استاد محترم غائب تھے، وہ عالم صاحب وہ غائب تھے۔ تو لوگ تلاش کرنے لگے لیکن کسی کو بھی نہ ملا، کسی کو بھی نہ ملے۔ تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر چلے گئے ہو، تو گھر گئے، ڈرتے ہوئے گھر گئے۔ جب گھر سے پتہ کیا تو گھر میں بھی موجود نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس حالت کی وجہ سے گھبراتے ہوئے مسجد چلے گئے ہو، تو چلے مسجد چل کر دیکھتے ہیں، شاید نماز پڑھ رہے ہو۔ مسجد گئے تو مسجد میں بھی نہیں۔ درسگاہ چلتے ہیں، وہاں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو درس دے رہے ہو، وہاں جب گئے تو وہاں پہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ تلاشتے رہے، بہت دیر کے بعد دیکھا کہ استاد صاحب دور سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ لباس، جو لباس وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، اس کے علاوہ دوسرا لباس ہے جو پہلے سے زیادہ مہنگا اور خوبصورت ہے۔ جب قریب آئے تو ہاتھ میں عصا بھی تھا، اور سر پہ تاج پہنے ہوئے۔ قریب آئے تو حضور یہ کیا معاملہ ہوا، آپ ہمارے درمیان سے اچانک ہی غائب ہو گئے، اور ہم تو گھر میں، مسجد میں، درسگاہ میں تلاش کرتے رہے، ہم تو بہت فکر مند تھے۔ فرمائے چلو تمام بچوں کو لے کر چلے، تمام تلامذہ کو لے کر چلے، لوگوں کو لے کر چلے، مسجد میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد فرمایا کہ جیسے ہی میں نے اس سانپ کو مارا، ایک ہوا چلی، ایک طوفانی ہوا چلی، اور شور اور آہو غوغا کی آواز تھی، تو وہ آواز اصل میں جنات کی تھی۔ وہ جنات کا ایک ٹولہ تھا، جنات کا ایک لشکر تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے لے کر سمندر کے بیچ کسی جزیرے میں لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب جنات موجود ہیں، کثرت سے یہ موجود ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک جنات کا بادشاہ بیٹھا ہے جو ہاتھ میں عصا لیے بیٹھا ہے۔ تو یہ تمام جنات مجھے لے گئے، مجھے زنجیروں سے جکڑ کے لے گئے اور بادشاہ کے سامنے پھینک دیا، اور کہا کہ اے بادشاہ محترم، تمہارے بیٹے کو اس نے قتل کیا ہے، تمہارے بیٹے کو اس نے قتل کیا ہے۔ تو بادشاہ اپنی جاہ و جلال میں تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے تو پوچھا کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی آپ کے بیٹے کو قتل نہیں کیا، میں تو نماز جنازہ سے واپس چل رہا تھا، اچانک آپ کے یہ لوگ مجھے اٹھا کر لے آئے، یہ جنات مجھے اٹھا کر لے آئے، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ آپ کا بیٹا کون ہے اور میں کس جگہ موجود ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم نے سانپ کو نہیں مارا؟ کہا ہاں میں نے سانپ کو تو مارا تھا، آپ کے بیٹے کو تو نہیں مارا۔ کہا کہ یہ جو تمہاری چھڑی میں یہ خون لگا ہوا ہے، یہ سانپ کا خون نہیں ہے بلکہ یہ میرے بیٹے کا خون ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی سانپ کو مارنے سے پہلے اس سے آپ کہہ دیں کہ اگر کوئی دوسری مخلوق ہے تو یہاں سے چلا جا۔ گھر میں چھپکلی ہے، یا عام طور پر یہ جنات سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، چھپکلیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اور بالخصوص وہ علماء جو تصوف میں گہری نظر رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سانپ کو مارنے سے پہلے یا چھپکلی کو مارنے سے پہلے بھی یہ کہہ لینا چاہیے کہ تو اگر کوئی دوسری مخلوق ہے تو چلی جا، تو اگر کوئی دوسری مخلوق ہے تو چلی جا، تو اگر کوئی دوسری مخلوق ہے تو چلی جا۔ 3 بار کہنے کے باوجود بھی وہ آپ کے دائیں بائیں ہی رہے یا وہ نہ جائے تو سمجھ جائے کہ واقعی یہ سانپ ہی ہے، ورنہ 2-3 مرتبہ کہنے کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ تو کہا انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، تو اس معاملے میں پھنس گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا، جنات کے بادشاہ نے کہا تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کے بیٹے کو تو نہیں مارا۔ کہا کہ میں نے تو ایک سانپ کو مارا تھا۔ کہا وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ میرا بیٹا تھا، اور ہم تو اپنی راہ میں تھے، تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے تو اب تمہیں قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل ہے، لہذا اب جلاد ان کے سر پر آئے اور قتل کرنا ہی چاہتے تھے۔ وہ تھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید صادق۔ جب وہ اس مسئلے میں پڑے
تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا یا غوث المدد، اے غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میری رہنمائی کیجئے، مجھے اس مشکل سے بچائیے۔ تو کہتے ہیں جیسے ان کی زبان سے نکلا یا غوث المدد، تمام جنات تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا تم نے اپنی زبان سے کس کا نام لیا؟ تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کا نام لیا۔ کہا کہ جیسے وہ تمہارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں، جیسے تم ان سے ڈرتے ہو، جیسے وہ تمہارے اور تمہارے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ویسے وہ ہم پر اور ہمارے دلوں پہ بھی حکمرانی کرتے ہیں۔ تو یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا کہ تم غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو، تو ہم بھی ان کے مرید ہیں، لہذا ہم تمہیں فقط اس وجہ سے بخش دیں گے، ہم تمہیں اپنے بیٹے کا خون فقط اس وجہ سے معاف کریں گے کہ ہم دونوں پیر بھائی ہیں، تم بھی انہی کے مرید ہو، میں بھی انہی کا مرید ہوں۔ اب جب تم ہمارے ہاں آئے ہو اور جب ہمارے درمیان میں تعارف بھی ہو گئے، تو اب تم ہمارے درمیان سے ایسے تو نہیں جا سکتے، لہذا لباس فاخرہ پہنایا، عمدہ لباس پہنایا، تاج پہنایا اور عمدہ عصا دیا، اور فرمایا جا کر کہہ دو کہ اپنے لوگوں سے بھی جا کر کہہ دو کہ جس طرح تم غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ڈرتے ہو، اگر کسی کے سامنے غوث آدم کا نام لے لیا جائے تو جنات بھی ایسے ہی تھر تھر کانپتے ہیں۔ تو اس میں جہاں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے یا اللہ المدد کہنا بھی جائز ہے، اور ایک غلام ہونے کی حیثیت سے، ایک مرید ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی مشکلات میں یا غوث المدد پکارے تو یہ بھی جائز ہے۔ دو باتیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی رہتے ہیں اس دنیا میں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جنات ہیں یہ ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی الگ مکان نہیں ہے، ان کے لیے کوئی الگ دنیا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو اس کھانے سے شیطان کھاتا ہے، تو یہ جنات ہی کھاتے ہیں۔ جو کپڑا اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ کر نہ رکھا جائے وہ لباس جنات پہن لیتے ہیں۔ جو بستر بسم اللہ پڑھ کر نہ لپیٹا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر جنات اس بستر میں سو جاتے ہیں۔ پانی پیتے وقت اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں تو یہ شیاطین اور جنات یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی میں ہی رہتے ہیں، یہ ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں تو ہمارے ان کے درمیان میں ایک پردہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ غصے میں آ جائیں اور کبھی کوئی حادثہ درپیش آ جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو یاد رکھیے، تو وہ اپنی دنیا میں رہیں گے، آپ اپنی دنیا میں رہیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کی دنیا میں مداخلت کریں گے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صبح اور شام کی جو دعائیں سکھائی ہیں، جو ہمارے بچے یاد رکھتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ بیکار ہے؟ یہ جو مسنون دعائیں ہیں، علماء کرام نے فرمایا بسا اوقات ان دعاؤں کو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ صبح کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ بیت الخلاء، سب سے زیادہ جنات کا مجمع بیت الخلاء میں ہوتا ہے۔ بیت الخلاء جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو دعا پڑھیں۔ تو یہ دعائیں آپ سمجھتے ہیں بس ایسی ہیں؟ ان دعاؤں سے ہی جنات سے انسان کا بچاؤ ہوتا ہے، ان کے لیے پردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بیت الخلاء جائے اور جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور یہ بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے اور اس کے جسم کے درمیان میں، جنات اور انسان کے درمیان میں ایک پردہ رکھ دیتا ہے۔ وہ ہوتا تو برہنہ ہے، بغیر کپڑے کے ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جنات اسے دیکھ نہیں سکتے، ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ہمارے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں وہ بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں ہوتے، اچھے برے تو سبھی ہوتے ہیں نا، مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، دوسرے مسلک کے بھی ہوتے ہیں۔ تمام چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے انسانوں کی ہیں، گورے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، انگریز ہوتے ہیں، اردو بولنے والے، بنگلہ بولنے والے، ہندی بولنے والے، انگریزی بولنے والے، وہ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے کیوں کر بچنا ہے؟ کیسے بچیں گے؟ یہ مسنون دعائیں یاد کریں اور اپنی زندگی کے تمام کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اور جنات کے درمیان میں پردہ ہے۔
بسم اللہ پڑھتے رہیں گے تو اس سے محفوظ رہیں گے، اور خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو جائے تو یا غوث المدد کہیں تو انشاءاللہ جیسے انسان یا غوث المدد کہنے سے با ادب ہو جاتا ہے، ویسے جنات بھی یا غوث المدد کہنے سے تھر تھر کانپتے ہیں، با ادب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں موضوعات مکمل ہو گئے۔ آج کی تقریر میں ہم نے شروع میں کہا نا کہ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ قرآن دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدہ اور عمل۔ رسول اللہ کے فرمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدہ اور عمل۔ تو آج کا بیان بھی دو چیزوں کا مجموعہ تھا، عقیدہ اور عمل۔ عمل ہم نے پہلے بتا دیا اور اس کے بعد عقیدہ بتا دیا۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو گفتگو بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، زندگی بھر اولیاء کاملین کا فیضان ہم تمام کے قلوب پر وارد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔